میں یہ چاہوں گا کہ شبر زیدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اندازے کے مطابق وداؤٹ اینی ایگزیجریشن پاکستان کی معیشت کو صرف سمگلنگ کے ذریعے، یعنی کہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جو کہ ہماری ریونیو جو اتھارٹیز ہیں ان کی اوورسائٹ کے بغیر گزر جاتی ہے، اس کا کتنا نقصان ہے پاکستان کی معیشت کو؟ آپ اس کو کامران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں پاکستان اس بارے میں ڈسکس کر سکوں۔ میں تھوڑی سی چیزوں کو آپ کو واضح کر دیتا ہوں تو آپ کو بات تھوڑی عوام کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ اس وقت جو پاکستان کا ٹوٹل ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس میں سے تقریباً 54%، 54% ہم امپورٹ اسٹیج پہ کلیکٹ کرتے ہیں مختلف مدوں میں، جس میں انکم ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اور ڈیوٹی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم 9,000 کا بجٹ لے رہے ہیں تو 9,000 میں سے تقریباً 4,500 بلین ہم لوگ، تقریباً 4.5 سے 5,000 بلین ہم لوگ کلیکٹ کرتے ہیں امپورٹ اسٹیج پر، جو ہمارا اس وقت کلیکشن ہو رہا ہے ٹیکسز ریونیو کا امپورٹ اسٹیج پر۔ میں صرف ابھی امپورٹ کی بات کر رہا ہوں، اور میرا بالکل کم سے کم تخمینہ یہ ہے کہ اگر آج ہم 100 ریسیو کر رہے ہیں، 5,000 ریسیو کر رہے ہیں، جو ہم ریسیو کر رہے ہیں اس سسٹم میں، تو اگر پوری طرح اسمگلنگ کو سیٹل کر جاتے ہیں تو تقریباً ہم اس کے اندر 1,500 بلین، جو کہ تقریباً اس کا 30% بنتا ہے، وہ کم از کم ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو 1,500 بلین کا ہمیں امپورٹ ڈیوٹی، کسٹم، ود ہولڈنگ ٹیکس کا افیکٹ یہاں پر آ رہا ہے، اور پھر جب یہ چیز آگے جاتی ہے تو اس کا افیکٹ آتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر اور پوری جو ٹریڈ کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ آتی ہے۔ اس میں دوسری چیز جو بہت اہمیت رکھتی ہے کامران صاحب، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسٹم ڈیوٹی اسٹیج پر ٹیکس نہیں دیتا یا کسٹم اسٹیج پہ ڈیوٹی نہیں دیتا۔ جب وہ ایک چیز جب کسٹم اسٹیج پہ ہی ڈیوٹی کے بغیر آئی ہے اور امپورٹ ڈیوٹی کے بغیر آئی ہے، تو پھر جب اس کو ہول سیلر، ڈیٹیلر، مینوفیکچرر پوری چین میں جا رہی ہے تو وہ پوری چین کی چین انڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ہماری معیشت کا کم از کم جو آج معیشت ہے اس کا تقریباً 1/3 کا جو والیوم ہے وہ اس وقت ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شبر صاحب میں سمجھ گیا کہ یہ جو صرف اسمگلنگ کے معاملات ہیں یہ کم از کم جو ہے ہمیں 1,500 ارب کا نقصان دیتے ہیں ہماری جو ریونیو ارننگز ہیں اس کے لحاظ سے۔ طارق خدا صاحب، آپ نے اپنی ساری زندگی سرو کی ہے، بہت ہی شاندار آپ کا کیریئر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ ان معاملات کو کوئی نہیں سمجھتے۔ آپ نے اس کسٹمز کے محکمے میں، BR میں یہ اپنی پوری لائف ماشاءاللہ گزاری ہے۔ آپ نے ایک اندازہ لگایا جو ابھی شبر صاحب نے اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں بتایا کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا ایک بہت کو روکنے والا ایک بہت بڑا ناسور جو ہے وہ یہ اسمگلنگ کے معاملات ہیں۔ اب آپ اپنی پوری زندگی کے تجربے کے نچوڑ میں یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعی کتنا بڑا نقصان ہے، اور اب جب آپ اپنے اس کیریئر کو ماشاءاللہ اختتام کر چکے ہیں، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کس بات کا آپ کو سب سے زیادہ احساس ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے جو کیوں وہ ناکام ہے؟ یہ جو کوانٹم ہمیں بتایا شبر صاحب نے کہ 1,500 ارب ہو سکتا ہے، 1,000 ارب ہو سکتا ہے، 2,500 ارب ہو، اگر آپ سوچیں کہ اس ملک کا تقریباً جو ٹوٹل ریونیو ارننگز ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے صرف اسمگلنگ کی وجہ سے، تو اس کی کیا وجہ رہی ہے اور آپ کے خیال میں یہ کوانٹم کتنا بڑا ہے؟ جی شکریہ کامران بھائی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑا کوانٹم بھی بتاؤں، ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ جب ہم کسٹمز میں کام کرتے ہیں تو ہم صرف ایک انفورسمنٹ فنکشن دیکھتے ہیں، اور ریونیو کے لیے ڈیوٹیاں ٹیرف میں لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارا ریونیو انکریز ہو سکے۔ میں نے منسٹری آف ٹریڈ میں بھی کام کیا، کامرس میں، اور ہم نے اس ٹیکس پالیسی کو فرام کسٹمز لے کے منسٹری آف ٹریڈ کو دے دیا، which was a big reform، کہ جناب ٹیرف لگانا FBR کا کام نہیں ہے، ٹیرف لگانا ٹریڈ کا کام ہے۔ یہ جو کسٹمز پہ یا یہ جو امپورٹ گڈس پہ جو آپ جتنا بھی ریونیو لگاتے ہیں وہ دراصل تھیوریٹیکلی دس از
ایک آپ انڈسٹریل پروٹیکشن کے لیے دیتے ہیں. اب آ جائیے آپ کے اس کا حجم کیا ہے. یہ تقریباً کوئی 9 سے 10 ارب ڈالر ہے. فار ایگزامپل اگر ہماری 300 بلین ڈالرز کی معیشت ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 10 ارب ڈالر کی تو صرف یہ ویلیو کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. لاہور چیمبر آف کامرس سے بھی ابھی یہ فگرز دی ہے اور پہلے بھی ریسرچز ہوئی ہیں اس کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, اور میرا جو ایکسپیرینس بتاتا ہے بیکاز کہ میں ادھر ممبر کسٹمز تھا, ہیڈ آف آپریشنز. دیکھیے طریقہ کار تو بڑا کلیئر ہماری بیوروکریٹک سیٹ اپ میں ہے دیا ہوا. وہ یہ تھا جو بنایا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ بیسیکلی کیونکہ کسٹمز کا لیڈ فنکشن ہے اس کے اندر, اور کسٹمز کی یہ ثبات بھی ہونی چاہیے کہ یہ آپ چیزوں اسمگلنگ کو روکیں. اب کیونکہ کسٹم صرف پورٹ پہ اور بارڈر سٹیشنز پہ ہوتے ہیں تو ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کسٹمز کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بارڈر کنٹرول ایجنسیز, ان سب کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے آئیں گے. تو ایک سٹرکچر منسٹری آف انٹیریئر میں موجود ہے جس میں سیکٹری انٹیریئر ہیڈ ہیں اس پوری سسٹم کے, کسٹمز لیڈ ایجنسی ہے, کسٹمز کے نیچے جتنے بھی پروونشل چیف سیکرٹریز اور چیف کلیکٹرز ہیں دے ول بی دا پروونشل ٹاسک فورسز. اور یہ اس طریقے سے یہ ایک بیوروکریٹک یا جس کو کہیں گورننس ماڈل بنایا گیا ہے. اور تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر میں جو بارڈر کنٹرولز کی ہیں, ہماری کوسٹ گارڈز ہے, ہماری ایف سی ہے, ہماری پاکستان رینجرز ہے, سب منسٹری آف انٹیریئر میں ہوتی ہیں. ایم ایس اے ایک ہے جو کہ سمندر پہ ہوتی ہے اور وہ منسٹری آف ڈیفینس پہ ہے, لیکن لارجلی منسٹری آف انٹیریئر کے پاس یہ پاور ہے, انفورسمنٹ پاور اینڈ equipped with the customs leading power. یہ تو فیل ہو گیا نا, یہ پورا نظام تو فیل ہو گیا. یہ تو جب ہم نے اندازہ لگا لیا کہ 10 ارب ڈالر کی ہماری اسمگلنگ ہو رہی ہے تو اب اس نظام کو ایکسپلین کرنا یا اس کی ایگزسٹنس جو ہے نا یہ تو تقریباً irrelevant ہو گئی ہے نا. کامران بھائی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اب پولیٹیکلی جس طریقے سے لیا گیا ہے اس میں پولیٹیکل بیکنگ بڑی ضروری چاہیے ہوتی ہے آل دی انفورسمنٹ ایجنسیز کو. تو اب آئی ہے بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل وہ آئی ہے, اسٹرینتھ آئی ہے اس میں فرام دا ہائیسٹ کوارٹرز. یہ کہا گیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے, اور اب آپ دیکھیے گا 1 یا 2 مہینے کے اندر اس کے ثمرات. بات سر یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بہت اچھی پولیٹیکل بیکنگ آتی ہے اور گویا کہ طالب آپ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ابھی ہم نے پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے کے دوران جو ڈرائیو دیکھی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر, اور اس کے بعد آبویسلی ہم ایک بڑی سگنیفیکنٹ چینج دیکھ رہے ہیں. بنیادی بات آپ نے کہی کہ اگر اوپر سے پوری قوت سے ریاست پاکستان یہ تہیہ کر لے اسمگلنگ نہیں ہونی ہے تو اسمگلنگ نہیں ہو سکتی, اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی 1.5 مہینے پہلے یہ تہیہ ہوا ہے یا اس کا عملی اظہار ہوا ہے تو وہ نتیجہ جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں. گویا کہ یہ اس جڑ ہے